کوفہ کا گورنر مغیرہ بن شعبہ دارالعمارت مسند عمارت پر بیٹھا ہوا ہے۔ پہرے دار نے امیر شام کا قاصد آنے کی اطلاع دی تو اسے اندر بلا لیا۔ قاصد نے آداب شاہی کے ساتھ ساتھ چمڑے کے تھیلے سے خط نکالا اور پیش کر دیا۔ خط کھول کر پڑھا تو ہاتھ کانپنے لگے۔ خط میں لکھا تھا، من جانب امیر شام گورنر کوفہ مغیرہ کے نام۔ اس خط کو اپنی معزولی کا حکم نامہ سمجھو اور فوراً دمشق پہنچو۔ اور نیچے دستخط تھے امیر معاویہ۔ جناب مغیرہ بن شعبہ نے اپنے حلقے کے لوگوں کو بلایا اور رات کو ایک خفیہ میٹنگ کی۔ قاصد کو اعزاز شاہی کے ساتھ واپس کر دیا اور خود بدستور گورنری کے فرائض انجام دیتا رہا۔ کافی عرصہ گزار لینے کے بعد دمشق پہنچا اور امیر معاویہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ امیر معاویہ نے سرزنش کے انداز میں پوچھا کہ اس قدر دیر کر کے کیوں آئے ہو؟ بہت ضروری کام میں مصروف تھا امیر، اس لیے دیر ہو گئی، مغیرہ نے جواب دیا۔ ہم اس ضروری کام کی نوعیت جاننا چاہتے ہیں، امیر معاویہ نے پوچھا۔ مغیرہ جواب دیتا ہے، اس کے لیے تخلیہ کی ضرورت ہے امیر، میں دربار عام میں نہیں بتا سکتا۔ پھر تخلیہ ہو گیا تو مغیرہ نے کہا، میں آپ کے بعد تخت حکومت کے لیے یزید کے حق میں لوگوں کو ہموار کر رہا تھا۔ امیر معاویہ نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا، یہ بڑا مشکل کام ہے مغیرہ، لوگ اس بات کو آسانی سے تسلیم نہیں کریں گے۔ ہاں امیر، مشکل تو ضرور ہے لیکن کوشش سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، مغیرہ نے کہا۔ اور پھر امیر معاویہ نے مغیرہ کو کوفہ کی گورنری پر بحال کر دیا اور کام تیز کرنے کی بھی ہدایت کر دی اور خود بھی یہ بیڑا اٹھا لیا۔ دمشق اور اطراف جوانب کے لوگوں نے اس کا فیصلہ اہل حجاز پر چھوڑ دیا۔ امیر معاویہ نے گورنر مدینہ کو لکھا، ہماری خواہش ہے کہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ اہل عجم نے یہ بات قبول کر لی ہے، تم مدینہ منورہ اور اطراف و جوانب کے لوگوں کو بیعت یزید کر لینے پر رضامند کرو۔ گورنر نے حالات کا جائزہ لیا اور لکھا کہ یہ لوگ اس بات کو ہرگز قبول نہیں کر رہے، اور پھر ان کو حج کے بہانہ سے مکہ معظمہ میں خود آنا پڑا۔ حالات سے آگاہی حاصل کرنے میں پتہ چلا کہ عوام الناس متفقہ طور پر 5 آدمیوں میں سے کسی ایک کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں اور یزید کی بیعت کرنے پر تیار نہیں۔ جناب حسین ابن علی، جناب عبد الرحمن ابن ابی بکر، جناب عبداللہ ابن عمر، جناب عبداللہ ابن عباس اور جناب عبداللہ ابن زبیر۔ امیر معاویہ نے زیادہ زور دیا تو لوگوں نے سارا بوجھ ان 5 پر ڈال دیا کہ اگر یہ لوگ بیعت پر رضامندی ظاہر کر دیں تو ہم بھی تسلیم کر لیں گے، کیونکہ یہ بزرگ ترین صحابہ کی اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی کئی ایک صحابی رسول ہے۔ امیر معاویہ کا خیال تھا کہ حج کا موقع ہے، اس موقع پر مسلمانوں کا اجتماع کثیر ہے اور اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ چنانچہ ایک کمرہ میں سوائے امام حسین کے ان سب کو جمع کیا اور کہا کہ ملک فتنہ و فساد سے بچ جائے گا، اس لیے میری تجویز سے اتفاق کر لو۔ ان مقتدر حضرات نے متفق علیہ جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ ہم یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ نظام اسلام میں اس بدعت کو رواج دیا جائے۔ خلافت اسلامیہ کو آمریت و ملوکیت میں تبدیل کرنا اسلام کی شاہ رگ پر چھری پھیر دینے کے مترادف ہے۔ اگر کسی کو ولی عہد بنانا جائز ہوتا تو ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق اپنے بیٹوں کو ولی عہد بنا دیتے۔ امیر معاویہ نے ہر قسم کا لالچ بھی دیا اور دھمکی بھی دی، لیکن ان مقدس ہستیوں نے بیعت یزید سے صاف انکار کر دیا۔ کمرے کے باہر حرم کے سامنے دنیا بھر کے کونے کونے سے حج کے لیے آئے ہوئے لوگوں کا جم غفیر جمع ہے اور لوگ اس اعلان کا انتظار کر رہے ہیں جو
ان چاروں حضرات نے یزید کی خلافت کے بارے میں کرنا ہے۔ امیر معاویہ کو جب ان سے مایوس ہونا پڑا تو کمرے کے باہر چند سپاہیوں کو ننگی تلواریں دے کر متعین کر دیا کہ ان میں سے کوئی باہر نہ آنے پائے، اور خود باہر آ کر اعلان کر دیا کہ وہ لوگ بیعت یزید پر متفق ہو گئے ہیں، اس لیے تم سب لوگ بھی اس کی خلافت قبول کر لو۔ شام کے لوگوں نے کہا کہ اگر وہ بیعت قبول کر کے اس کا اعلان باہر آ کر نہیں کرتے تو ہم ان کی گردنیں اڑا دیں گے۔ ان لوگوں کو امیر شام نے بڑی سختی سے خاموش کرایا۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے مختلف قسم کے لوگ مختلف ذہن لے کر منتشر ہو گئے، وقت گزرتا رہا اور آخر میں امیر معاویہ کے انتقال کا وقت آ گیا۔ یزید کو بلا کر وصیت کی کہ میں نے ہر ممکن طریقہ سے تیری جان نشینی کے لیے فضا کو سازگار کر دیا ہے، اب تمہیں پورے عجم سے کسی کا کوئی خطرہ نہیں، البتہ اہل حجاز کی طرف سے ابھی خدشات باقی ہیں۔ ان خدشات و خطرات کو دور کرنے کے لیے تمہیں ان 4 شخصوں پر قابو حاصل کرنا ہے: حسین ابن علی پر، عبداللہ ابن زبیر پر، عبداللہ ابن عباس پر اور عبداللہ ابن عمر پر، اور 5ویں ساتھی عبد الرحمن ابن ابو بکر تھے، لیکن ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب صرف یہ 4 بچے تھے۔ امیر معاویہ نے کہا یہ جو 2 ہیں یعنی عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر، یہ دونوں شخص تمہارے لیے زیادہ خطرناک نہیں۔ وہ اگرچہ لوگوں میں بہت زیادہ صاحب اثر ہے لیکن وہ سیاست میں حصہ نہیں لیتے، البتہ عبداللہ ابن زبیر تیرے لیے بے حد خطرناک ہے۔ چوتھے حسین بن علی ہیں، یہ بہت زیادہ صاحب اثر ہیں، اس لیے ان کے معاملہ میں تمہیں بہت غور و فکر سے قدم اٹھانا ہوگا۔ اور پھر امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ یزید کو خود بخود خلافت یا کسرائی یادگار جانشینی مل ہی چکی تھی۔ تخت عامریت ملتے ہی اس نے عامل مدینہ ولید کو لکھا کہ ان 4 شخصوں سے میرے لیے بیعت طلب کرو، انکار کی صورت میں تشدد کرو۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر اس سے پہلے ہی مکہ معظمہ چلے جا چکے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر کو جب پتہ چلا کہ عامل کے سپاہی مجھے تلاش کر رہے ہیں تو وہ بھی رات ہی کو مکہ معظمہ کو روانہ ہو گئے۔ ان میں سے اب امام علی مقام ہی مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ولید نے دارالامارت میں بلایا۔ آپ تشریف لائے تو اس نے یزید کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ آپ نے فرمایا یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نظام روح اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام کسی کو حق خود ارادیت چھیننے کا حق نہیں دیتا، یہ خالصتاً عامت المسلمین کا حق ہے، جسے چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کرے۔ یزید لاکھوں مسلمانوں کا حق غصب کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہم کسی غاصب کی اطاعت کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یزید فاسق و فاجر، غاصب و تارک نماز ہے۔ ان صورتوں میں ہمارے لیے قطعی طور پر یہ بات ناممکن ہے کہ ہم کسی فاسق و فاجر اور غاصب اور ڈکٹیٹر کی اطاعت کریں۔ ولید نے آپ کا آخری فیصلہ سنا تو خاموش ہو گیا۔ آپ اٹھ کر جانے لگے تو مروان نے ولید کو مشورہ دیا کہ اب تو یہ تمہارے قابو میں ہے، تشدد کرو اور اپنا مطلب پورا کرو۔ امام علی مقام ابھی دروازے پر ہی پہنچے تھے۔ مروان کی گفتگو سنی تو واپس پلٹ آئے اور پھر میان سے تلوار باہر کھینچ لی۔ گورنر ولید اہل بیت کا محب تھا، اس نے مروان کو برا بھلا کہا اور امام علی مقام کو جانے کی اجازت دے کر کہا کہ آپ بھی اس مسئلے پر ٹھنڈے دل سے غور کریں، کیونکہ میں حکومت کا حکم ماننے پر مجبور ہوں۔ امام علی مقام گھر واپس تشریف لائے اور اہل بیت اطہار کو فرمایا کہ حالات بے حد خراب ہو چکے ہیں، معاویہ کا بیٹا جبر و تشدد پر تل چکا ہے اور وہ ہر قیمت پر اپنی غیر اسلامی حکومت کی جڑیں مضبوط کرنا چاہتا ہے، خواہ اسے خون کی ندیاں بہانا پڑے۔
میرے لیے یہ انتہائی مشکل ہے کہ میرے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ کی گلیوں میں خون کی نہریں رواں ہوں۔ مجھے نانا کے روزہ کی جدائی کا بھی انتہائی غم ہے اور مدینہ منورہ کی بے حرمتی کا بھی شدید خطرہ ہے، اور میرے لیے یہ انتہائی مشکل ہے کہ میرے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ کی گلیوں میں خون کی نہریں رواں ہوں۔ مجھے نانا کے روزہ کی جدائی کا بھی انتہائی غم ہے اور مدینہ منورہ کی بے حرمتی کا بھی شدید خطرہ ہے، اور میرے لیے یہ امر بھی محال ترین ہے کہ کسی غاصب و ڈکٹیٹر اور فاسق و فاجر کی اطاعت کر کے نانا کے دین کے حلق پر چھری پھیر دوں۔ ان حالات میں میرے سامنے اب صرف ایک ہی رستہ ہے کہ مدینہ منورہ کی جدائی برداشت کروں اور اس مقدس شہر کو بے حرمتی ہونے سے بچا لوں۔ آپ سب لوگ تیار ہو جائیں، آج ہی رات کو یہاں سے مکہ معظمہ کی طرف روانگی ہو جائے گی۔ جناب زینب سلام اللہ بھی وہاں موجود تھیں۔ آپ نے اپنے شوہر جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے بھائی کے ساتھ چلنے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ اہل بیت مصطفیٰ کی اس تیاری کا علم تمام ہمسایوں اور قرب اور جوار کے لوگوں کو چند ہی لمحوں میں ہو گیا۔ مہاجرین و انصار کی عورتیں جمع ہونا شروع ہو گئیں اور پھر یہ سلسلہ تا دیر جاری رہا۔ گھر کے اندر عورتوں کا جمع غفیر جمع ہے اور مسجد نبوی میں عاشقان محمد و اہل بیت محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم امام عالی مقام کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ ہر شخص اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق امام عالی مقام کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے فریاد کر رہا ہے کہ اے نواسہ رسول، اے جگر گوشہ بطول، خدا کے لیے آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ اے جوانان جنت کے سردار، آپ کے بغیر ہماری زندگیاں تلخ ہو جائیں گی۔ یا امام، آپ یادگار مصطفیٰ ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اے شہزادہ رسول، آپ گلشن رسول کی بہار ہیں، ہمیں اپنے سایہ عاطفت سے محروم نہ کریں۔ امام علی مقام نے ان محبان خاص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا، مہربان دوستو، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ کون سی مجبوریاں ہیں جو ہمیں درپیش ہیں۔ آپ کو کیا بتایا جائے کہ مدینہ منورہ کی بہاروں کے چھوٹ جانے کے خیال سے ہی ہمارے دل کی کیا حالت ہے۔ جنت کو چھوڑ کر جانا آسان تو نہیں ہوتا، اور پھر ہمارا تو سب کچھ ہی مدینہ میں ہے۔ اسی مدینہ منورہ میں جسے تاراج کرنے کے لیے دشمنان دین پر تول رہے ہیں، احباب کو روتے تڑپتے چھوڑ کر آپ گھر کے اندر تشریف لائے تو محلہ کی عورتوں کو روتے اور فریاد کرتے پایا۔ آپ نے نہایت مشفقانہ اور کریمانہ انداز سے سب کا شکریہ ادا کیا اور اطمینان دلایا، مگر وہ بیچاریاں مطمئن کیا ہوتی، بس اشک بار آنکھوں سے الوداع کہہ کر آہیں بھرتی ہوئی اپنے اپنے گھروں کو واپس چلی گئی۔ پھر اہل بیت کرام کو جلد از جلد تیاری مکمل کر لینے کا حکم فرما کر گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ اہل بیت اطہار کو تیاری کا حکم فرما کر کربلا کا مسافر ماں کے مزار اقدس پر حاضر ہوتا ہے۔ رات بھیگتی جا رہی ہے، مدینہ منورہ کے لوگ چین اور آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ جنت البقیع شریف کے قبرستان میں دل ہلا دینے والا پرہول سناٹا چھایا ہوا ہے، ہر طرف ہو کا عالم ہے۔ حسین آتے ہیں اور ماں کی قبر پر دیوانہ وار گر جاتے ہیں اور انتہائی کرب کے عالم میں مزار اقدس پر اپنی باہیں پھیلا دیتے ہیں۔ سسکی بندھی ہوئی ہے اور ماں کے حضور میں فریاد کرتے ہیں، اے غریبوں مسکینوں کے سوال پورے فرمانے والی بنت رسول، اے خود بھوکی رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانے والی مقدس ماں، آج تیرا حسین تیرے دربار میں تیرا سوالی بن کر آیا ہے۔ اے میری تقدس مآب امی، تیرے نازوں کے پالے حسین پر امت کے شریروں نے مدینہ کی زمین تنگ کر دی ہے۔ میری پیاری ماں، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ امی جان، مجھے ایک بار الوداع تو کہہ دو۔
مقدس ماں، حسین بزدل نہیں، حسین نے تیرا دودھ پیا ہے، حسین کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، حسین امام الانبیاء کی زبان مبارک کو چوستا رہا ہے۔ میری پیاری امی، مجھے جان جانے کا غم نہیں، تیرا حسین موت سے کبھی نہیں ڈر سکتا۔ امی جان، میں اس لیے روتا ہوں کہ نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، ماں کی قبر کی زیارت سے محروم ہو رہا ہوں، بھائی حسن کے قدموں سے دور جا رہا ہوں۔ میری شفیق ماں، میں فریادی بن کر آیا ہوں، میری فریاد سنو، میرا آخری سلام قبول کرو، مجھے الوداع کہو، مجھے تسلی دو، میرے لیے دعا فرماؤ کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری تھکی ہوئی باہوں میں جب تیرا معصوم علی اصغر دم توڑ رہا ہو تو مجھے استقامت نصیب ہو، تیرے جوان اکبر کا لاشا دیکھ کر گھبرا نہ جاؤں۔ ماں، میرے لیے صبر و استقامت کی دعا کرو۔ پیاری اماں، آپ نے کبھی کسی سائل کا سوال رد نہیں کیا، آج تیرا حسین زیارت کا سوال کرتا ہے، آخری بار تیرے قدموں کو بوسہ دینا چاہتا ہے۔ اے شہزادی مصطفیٰ، مجھے محروم نہ رکھنا۔ پیاری ماں، تیرے دربار سے تیرا حسین مایوس نہ لوٹے۔ یہ الفاظ کہتے کہتے امام علی مقام کا گلا رند جاتا ہے، شدت جذبات سے مغلوب ہو کر آپ سسکیاں بھرنے لگتے ہیں۔ ادھر امام علی مقام کی یہ حالت ہے، ادھر شہزادی کونین خاتون جنت کی قبر انور کو لرزہ آ جاتا ہے، زمین کانپنے لگتی ہے، آسمانوں پر رشا طاری ہو جاتا ہے، ستارے تڑپنے لگتے ہیں، چاند کا دل ڈوب جاتا ہے، جنت البقیع شریف کے تمام مزار کانپ جاتے ہیں، حوروں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ شہزادی مصطفیٰ کے مزار اقدس سے درد میں ڈوبی ہوئی امام حسین کو آتی ہوئی آواز محسوس ہوتی ہے، فضا کا سینہ چر جاتا ہے، ماں کا پیار کائنات عالم کو سوز و علم کی تصویر بنا دیتا ہے۔ قبر انور سے آواز آتی ہے، میرے لال چپ ہو جاؤ، اب کچھ نہ کہنا میرے حسین، اب کچھ نہ کہنا، ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا، نظام عالم تہو بالا ہو جائے گا۔ میرے بیٹے، تیری فریاد نے ماں کے سینے پر چھریاں چلا دی ہیں۔ میرے لال، دل یہی چاہتا ہے کہ قبر سے باہر آ کر تجھے شہادت کا دلہا بناؤں، تیری پیشانی اور گردن کو چوموں، تجھے سینے سے لگاؤں اور خود اپنے ہاتھوں سے تجھے شہادت کا جوڑا پہناؤں، لیکن مجبوری ہے میرے چاند، میں اس لیے مجبور ہوں کہ میرے اس طرح باہر آ جانے سے ابھی قیامت آ جائے گی، زمین دھنس جائے گی اور آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ میرے نازوں کے پالے حسین، تیری درد انگیز گفتگو نے ماں کا دل ہلا دیا ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے لال، تو ابھی بچہ ہی تھا کہ تیری جان کا سودا ہو گیا تھا۔ میرے بیٹے، تجھے دنیا کے تمام شہیدوں کا سالار قافلہ بننا ہے، تجھے ماں کے دودھ کی لاج رکھنا ہے، تمہیں ذوالفقار حیدری کی عصمت کا تحفظ کرنا ہے، تمہیں نانا کی امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینا ہے، تمہیں اپنا سب کچھ قربان کر کے نانا کے دم توڑتے ہوئے دین کو زندگی دینا ہے۔ تمہارے لہو کے ہر قطرہ میں فاطمہ کا دودھ رچا ہوا ہے، اس کی سرخی ہمیشہ قائم رہے گی۔ میرے چاند، اٹھو اور باطل کی ہر قوت سے ٹکرا جاؤ۔ میرے لال، جب تمہارا خون تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر گرے گا تو مجھے تمہارے نانا کے حضور میں سرخروئی حاصل ہو جائے گی۔ میں آؤں گی میرے بیٹے، میں آؤں گی، تیرا مقتل دیکھنے آؤں گی، تیری شہادت گاہ کا نظارہ کروں گی، دشت کربلا کی آگ اگلتی ہوئی ریت کو اپنے آنسوؤں سے ٹھنڈا کروں گی، تیرے گھوڑوں کی سموں سے کچلی ہوئی سربریدہ لاش کے ٹکڑے اکٹھے کروں گی۔ میرے لال، میں تیری لاش کے ٹکڑوں پر اپنی چادر تطہیر کا سایہ کروں گی، کربلا کی ریت پر بکھرے ہوئے کانٹوں کو سمیٹوں گی۔ اے شیر خدا کے شیر، تیری بہادری کے جوہر دیکھوں گی، شہر بانوں کا صبر دیکھوں گی، زینب کا پہرا دیکھوں گی، سکینہ کے خشک ہونٹوں کو چوموں گی،
لوگ قبروں پر پانی چھڑکتے ہیں، میں تیرے علی اصغر کی قبر پر آنسوؤں کا چھڑکاؤ دوں گی۔ میرے لال، تمہارے نانا بھی ساتھ ہوں گے، تیرے ابا بھی ساتھ آئیں گے، تمہارا بھائی حسن بھی آئے گا، ہم سب تمہارا امتحان دیکھیں گے۔ لوگ مرنے والے کے کفن پر مشک کافور ملتے ہیں، لیکن جب تم شہادت کا جام نوش کرو گے تو تمہارے نانا کی عنبر فشاں زلفیں بکھر جائیں گی، کربلا کا ذرہ ذرہ مہک اٹھے گا۔ جاؤ میرے چاند، میں تمہیں پورے اعتماد اور مکمل یقین کے ساتھ بھیج رہی ہوں، تم یقیناً کامیاب ہوگے۔ اس کٹھن امتحان میں تمہارے سوا کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، تم فاطمہ کے دودھ کی ضرور لاج رکھو گے۔ جاؤ، خدا تمہاری حمایت و نصرت فرمائے۔ میری بیٹی زینب کا خیال رکھنا، اس کے مشوروں کو قبول کرنا، اس کا دل نہ توڑنا۔ اس نے بھی فاطمہ کا دودھ پیا ہے، وہ بھی اس دردناک امتحان میں کامیاب و کامران رہے گی، وہ بھی تمہاری طرح صبر و استقامت کا پیکر بنی رہے گی۔ جاؤ میرے لال، ماں تجھے الوداع کہتی ہے، تمہارا سلام قبول کرتی ہے۔ میرے بیٹے، تیرا سلام قبول نہیں کروں گی تو اور کس کا کروں گی میرے چاند؟ یہ جدائی عارضی ہے، ہم بہت جلد ملنے والے ہیں میرے حسین، بہت جلد ملاقات ہوگی۔ تیری گردن پر پھرنے والی ظلم و استبداد اور جور و جبر کی تلوار اس عارضی جدائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ جاؤ اور جان دے کر نانا کے دین کو زندگی بخشو۔ میرے لال، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ زندہ، ابدی حیات کے مالک۔ بھائی حسن سے ملاقات کر کے نانا کے حضور میں جاؤ اور الوداعی سلام کہہ کر اجازت حاصل کرو۔ خدا حافظ میرے چاند، خدا حافظ۔ فضا پھر اسی طرح خاموش ہو جاتی ہے، وہی پرہول سناٹا چھا جاتا ہے۔ غم زدہ ساری فضا تھی، فلک تھراتا رہا، غم کے آنسو صورت شبنم میں برساتا رہا۔ پوچھئے خاتون جنت کے دل دلگیر کو، الوداع الوداع کیسے کہا تھا آپ نے شبیر کو۔ حسین اٹھے، ماں کی قبر انور کو قدموں کی جانب بوسہ دیا اور عالم بے خودی میں الٹے پاؤں یہ الفاظ کہتے ہوئے واپس لوٹے: الوداع اے امی جان، الوداع، الوداع اے بنت رسول، الوداع اے مالک ردائے تطہیر، الوداع، الوداع خاتون قیامت، الوداع اے غریبوں مسکینوں کی فریاد رس، الوداع، الوداع اے مرکز مہر و محبت، الوداع، الوداع بنت نبی خاتون جنت، الوداع میری امی جان، میرے دل کی راحت، الوداع، یاد رکھنا اب میرا وقت شہادت، الوداع، بھول نہ جانا کہیں امی میری فریاد کو، کربلا میں پہنچنا بہر خدا امداد کو۔ اسی عالم میں الوداع کہتے ہوئے امہات المومنین کے مزارات پر آئے، ان تمام مقدس مزارات کو بوسے دیے، جنت البقیع کے دیگر مکینوں کو سلام کہا، اور پھر ابراہیم ابن رسول اللہ کی ننھی سی قبر پر حاضر ہوئے اور قبر انور کو چوم کر فرمایا: محترم ننھے ماموں جان، آج حسین آپ کا بدلہ اتارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ میں اور آپ امام الانبیاء کی گود میں کھیل رہے تھے، نانا کو دوہری خوشیاں حاصل تھی، خدا تعالیٰ نے ہم دونوں میں سے ایک کو مانگ لیا، نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکھ لیا اور آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ میں آپ کا فدیہ ہو سکا لیکن آپ میرا فدیہ ہو گئے، ماموں جان مجھے معاف کر دینا، میں آج آپ کا قرض اتارنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا، آپ ابن رسول ہیں، شہزادہ مصطفیٰ ہیں، میرے ننھے ماموں جان حسین کا سلام قبول کرنا، الوداع۔ اور پھر آپ نانا کے حضور میں آگے۔ امام الانبیاء کے دربار اقدس میں رات تیسرے پہر میں داخل ہو رہی ہے، ملائکہ کرام آسمان سے صف بصف سلامی و زیارت کے لیے نازل ہو رہے ہیں۔
ایک نور ہے جو زمین و آسمان کے درمیان خلاؤں اور فضاؤں کو منور کیے ہوئے ہے۔ یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہے کہ یہ نور آسمان کی جانب پرواز کر رہا ہے یا آسمان سے زمین کی طرف نزول کر رہا ہے۔ اہل عرفان اس حقیقت سے پردہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ مرکز نور کی بات ہے۔ انہی انوار و تجلیات کی برسات میں حسین حاضر ہو کر مقدس نانا کے حضور میں صلاۃ والسلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو۔ میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو۔ کون اندازہ کر سکتا ہے کہ غم و الام کے اس طوفان کا جو امام علی مقام امام حسین کے سینے میں موجزن تھا، آپ تصویر درد بنے ہوئے فریاد پر فریاد کرتے ہیں، اے میرے غم گسارو مہربان نانا، تیرا حسین حاضر ہے اور شرف بازیابی چاہتا ہے۔ نانا جان آپ بولتے کیوں نہیں؟ میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کی آمد پر آپ خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر آتے تھے۔ ہاں میرے محترم نانا، وہی حسین جو حالت نماز میں آپ کی پشت پر سوار ہو جاتا تھا تو آپ اس وقت تک سجدہ سے سر نہ اٹھاتے تھے جب تک کہ میں خود نہ اتر آتا تھا۔ نانا جان آپ کا نازوں کا پالا ہوا حسین آج تیرے قدموں سے دور جا رہا ہے، اس کو سہارا دیجئے۔ حضور میں آپ کا جمال جہاں ارا دیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں واللیل زلفوں کے جھرمٹ میں والضحیٰ چہرے کی زیارت کو آیا ہوں، مجھے شرف زیارت بخشیے۔ نانا جان میری حالت زار پر رحم فرمائیے، مجھے میرے فرائض سے آگاہی بخشیے، میری رہنمائی کیجئے، میری مشکل کشائی فرمائیے مجھ کو۔ نانا دیکھیے میں آپ کی تصویر ہوں، جس کو کندھوں پر بٹھاتے تھے وہی شبیر ہوں۔ نانا جان جب میں آپ کے کندھوں پر سوار تھا تو میں نے ایک آواز سنی کہ حسین کو کتنی اچھی سواری میسر ہے، تو آپ نے فرمایا تھا سوار بھی تو بہت اچھا ہے مقدس نانا۔ میں آپ کی عنبری زلفوں کو تھام لیتا تھا کہ کہیں گر نہ جاؤں، آپ نے مجھے شاہ سوار بنایا۔ نانا میں حق کے شاہ سواری ادا کروں گا۔ پیارے نانا جان میں اس وقت تک اپنے سینے پر نیزوں، بھالوں، تیروں اور تلواروں کے زخم کھاتا رہوں گا جب تک میری سواری کی کونچیں نہ کاٹ دی جائیں۔ نانا جان آپ کا سوار اس وقت زمین پر گرے گا جب سواری گر جائے گی، مگر میرے حضور آپ مجھے شہادت کی جن بلندیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی دستگیری کے بغیر محال ہیں۔ اس مقام پر آپ ہی مجھے گرنے سے بچا سکتے ہیں۔ خدا را اپنے حسین کو اس وقت تھام لینا میرے نانا، اس وقت مجھے سہارا دے دینا۔ نانا میں آپ کی حرمت کے لیے جا رہا ہوں، میرا خیال رکھنا۔ پیارے نانا جان آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ تو حسین کے لیے بے قرار ہو جایا کرتے تھے۔ میرے بچپن میں جب آپ کو میری شہادت کی خبر دی گئی تو آپ زار و قطار روتے رہے تھے۔ اے میرے آقا و مولا، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اے غریبوں اور بے کسوں کے ملجا و ماوا، اے ناداروں اور مسکینوں کو پناہ دینے والے مقدس رسول، اے امام الانبیاء، اے رحمت للعالمین، اپنے حسین کو ایک بار آغوش میں لے لو۔ میں آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ آپ مجھے اور بھائی حسن کو آسمانوں کے گوشوارے فرماتے تھے۔ میرے پیارے بابا، میرے پیارے نانا، مجھے زیارت کی بھیک عطا کرو، مجھے سینے سے لگا کر ایک بار پیار تو کر لو، مجھے سہارا دو، مجھے استقامت عطا فرماؤ، مجھے کربلا کا نظارہ کرا دو، مجھے میری قتل گاہ دکھا دو۔ میرے مولا تیرا حسین کب تک فریاد کرتا رہے گا؟ اسی طرح ہوزاری کرتے ہوئے حسین نانا کے مزار سے چمٹ جاتے ہیں، باد رحمت چلتی ہے، نیم خوابی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ حسین دیکھتے ہیں کہ انبیاء و ملائکہ کے جھرمٹ میں شب اسرا کے دلہا امام الانبیاء درد و علم اور حسن و حسین دیکھتے ہیں کہ انبیاء و ملائکہ کے جھرمٹ میں شب اسرا کے دلہا
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درد و علم اور حزن و ملال کی تصویر بنے ہوئے سامنے تشریف فرما ہے۔ نانا کے حسرت و یاس میں ڈوبے ہوئے رخ والضحیٰ کی زیارت کر کے حسین تھرا جاتے ہیں۔ نانا بڑھتے ہیں، نواسے کا سر اپنی گود میں لیتے ہیں اور اپنی نورانی انگلیوں سے حسین کی زلفوں میں کنگھی کرتے ہیں۔ حسین نانا کی آغوش میں سمٹ جاتے ہیں اور سسکیاں بھرتے ہوئے فریاد کرتے ہیں، دنیا بدل چکی ہے نانا جان، حسین کا اب اس بے وفا دنیا میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، میرے پیارے نانا جان مجھے اب اپنے پاس رکھ لو، اپنے مقدس مزار میں تھوڑی سی جگہ دے دو۔ حسین اس نیم بیداری میں آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ خواب میں وہ حالات میں نے بیان نہیں کیے، مگر خواب میں دیکھے ہوئے کربلا کے تمام منظر آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ آپ اٹھتے ہیں، نانا کی قبر کو والہانہ طور پر بار بار چومتے ہیں اور سلام عرض کر کے حجرہ رسول سے حجرہ بطول میں آ جاتے ہیں۔ گھر میں آتے ہیں تو 10 سال کی معصوم بچی شہزادی حسین سیدہ فاطمہ صغرا کی فریاد اور آہو فغاں اور آہو زاری نے قیامت صغرا کا نقشہ کھینچ رکھا ہے۔ بیمار بچی بخار کی شدت سے بیتاب ہے، جسم جل رہا ہے، اٹھتی ہے تو گر پڑتی ہے، گری ہوئی کو جو اٹھانے لگتا ہے تو اسی کے سامنے فریاد شروع کر دیتی ہے۔ پھوپھی زینب آگے بڑھ کر سہارا دیتی ہیں اور تسلی کے الفاظ کہتی ہیں۔ معصوم بچی کی آہ نکل جاتی ہے، بے قرار ہو کر پھوپھی کا دامن پکڑ لیتی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، زبان میں لرزہ ہے، جسم پر رشہ طاری ہے، بات کرتے ہوئے زبان میں بل پڑتے ہیں۔ اس حالت میں عرض کرتی ہیں، میری پیاری پھوپھی کیا بات ہے، آج آپ سب کیوں بدلے لگ رہے ہیں، آپ سب میری طرف کھوئی نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں؟ پیاری پھوپھی جان یہ کیسی تیاریاں ہیں، آپ سب کدھر جا رہے ہیں، مجھے آپ کیوں تیار نہیں کرتے؟ پھوپھی جان میرے حال زار پر رحم کیجیے، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا، پھوپھی جان صغرا اس صدمہ سے مر جائے گی۔ بھیا علی اکبر بھی تیار معلوم ہوتے ہیں، علی اصغر کا جھولا بھی صحن میں منگوا رکھا ہے، امی جان بھی برقع اوڑھنے کی تیاری کر رہی ہیں، لیکن مجھ قسمت کی ماری کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج سے پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، پھوپھی جان بتاؤ تو، مجھے بتا تو دیجئے کہ بات کیا ہے۔ امام علی مقام بچی کی حالت دیکھ رہے ہیں، دل میں سفر کا خیال آتا ہے، بیمار کو اس حالت میں چھوڑ جانے کا تصور کرتے ہیں تو رواں کانپ اٹھتا ہے، دل میں خیال آتا ہے حسین تیرا امتحان ابھی سے شروع ہو چکا، یہ تیرے امتحان کی پہلی کڑی ہے۔ آپ دل کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بارگاہ عزتی میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ میرے حال پر رحم فرما، مجھے میرے امتحان میں کامیابی نصیب فرما۔ پھر حضرت شہربانو کو اشارہ کرتے ہیں کہ علی اکبر کو بلاؤ، علی اصغر کو لاؤ تاکہ بیمار بہن سے آخری بار گلے مل لیں۔ بانو کو اشارہ کیا حضرت نے کہ جاؤ اکبر کو بلاؤ، علی اصغر کو بھی لاؤ۔ آئے علی اکبر تو کہا شاہ نے آؤ، روٹھی ہے بہن تم سے گلے اس کو لگاؤ، چلتے ہوئے جی بھر کے ذرا پیار تو کر لو، لینے انہیں کب آؤ گے اقرار تو کر لو۔ شہزادہ حسین علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، بہن کی یہ نازک حالت دیکھ کر پہلے ہی بے قرار تھے اور بے قرار ہو گئے، آنسوؤں کو روکنے کی بڑی کوشش کرتے رہے، لیکن یہ طوفان کب رکتا ہے۔ سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے، بات کرنے لگتے ہیں مگر بات نہیں ہوتی، ہمشیر کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں مگر آنسوؤں کی دیوار حائل ہو جاتی ہے، بڑی مشکل سے اتنی بات کر سکے، میری بہن کیا تو مجھ سے ناراض ہو گئی ہے؟ اچھی بہن خفا نہ ہو، میرا تو کوئی قصور نہیں، اور پھر اضطراب میں کف افسوس ملنے لگے۔ بیمار بچی نے بھائی کے سینے پر سر رکھ کر کچھ اس طرح فریاد کی کہ عرش بری کو بھی لرزہ آ گیا۔ فریاد کیا تھی؟ برق غم تھی جس نے سب اہل بیت کے دلوں کو تڑپا دیا۔ آپ عالم بے خودی میں بھائی سے باتیں کرتی رہی، اس کی شادی کی باتیں، بھابھی کو لانے کی باتیں،
گھوڑی پر چڑھنے کی باتیں، دلہا بنانے کی باتیں، باغ پکڑائی کی باتیں، چلانے لگی چھاتی پہ منہ رکھ کے وہ دلگیر، محبوب برادر تیرے قربان یہ ہمشیر، صدقے تیرے سر پر سے اتارے مجھے کوئی، صدقے تیرے سر پر سے اتارے مجھے کوئی، بل کھاتی ہوئی زلفوں پہ وارے مجھے کوئی، رخساروں پہ سبزے کے نکلنے کے میں صدقے، تلوار لیے شان سے چلنے کے میں صدقے، افسوس ہے ان ہاتھوں کے ملنے کے میں صدقے، کیوں روتے ہو اشک آنکھوں سے ڈھلنے کے میں صدقے، جلد آ کے بہن کی خبر لیجیو بھائی، بے میرے کہیں بیاہ نہ کر لیجیو بھائی۔ میرے اچھے بھائی جان، اگر میرا حال پوچھا ہے تو امی جان سے میری سفارش بھی کر دو، آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں مجھے اپنے ساتھ لے چلو، آپ لوگوں کی جدائی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، اب اگر آؤ گے تو میری قبر سے ملاقات ہوگی، بھیا مجھے اپنے ساتھ لیتے چلو، میری امی سے سفارش کر دو نہیں تو میں مر جاؤں گی بھیا۔ بی بی شہربانو نے بیمار بچی کے یہ الفاظ سنے تو کلیجہ منہ کو آ گیا اور رو کر فرمانے لگی، جانے مادر، مجبور ماں کے دل پر چھریاں نہ چلاؤ، پیاری بیٹی مجھے اب اور نہ تڑپاؤ، تمہاری گفتگو سے میری جان نکل جائے گی، پیاری سغرا میری سفارش کی بات کرتی ہو، ماں کب چاہتی ہے کہ اپنے لختے جگر، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس حالت میں چھوڑ کر چلی جائے، بیٹی تمہیں سخت بخار ہے، تم سفر کے قابل نہیں ہو، تمہاری تکلیف اور بڑھ جائے گی، میری دعا ہے کہ تو جلد صحت یاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ تیری نگہبانی فرمائے، سغرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو تندرست ہو جائے گی تو علی اکبر تمہیں آ کر لے جائیں گے، اب نہ رونا میری بیٹی، اب نہ رونا، ننھا علی اصغر تمہاری دردناک آواز سن کر رونے لگتا ہے، میں صدقے گئی بس نہ کرو گریہ زاری، اصغر میرا روتا ہے صدا سن کے تمہاری، وہ کانپتے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ پکاری، آ میرے ننھے سے مسافر تیرے واری، چھٹتی ہے یہ بیمار بہن جان گئے تم، اصغر میری آواز کو پہچان گئے تم۔ ننھے سے علی اصغر نے جب بہن کی پھیلی ہوئی باہوں کو دیکھا تو پاس جانے کے لیے مچلنے لگا، ماں نے جب ننھے سے بھائی کو بہن کی گود میں دینا چاہا تو سغرا نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے، اس غم کو کن الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، اس الم کا کیسے اظہار کیا جا سکتا ہے، اس غم کے بیان کرنے کو الفاظ نہیں ملتے، ایک طرف تو ہمشیر تڑپ رہی ہے کہ ننھے کو گود میں لے کر پیار کروں، سینے سے لگاؤں، اس کا منہ چوموں، اسے لوریاں دوں، اور دوسری طرف اس جذبے کے ساتھ ہاتھ کھینچ لیے کہ مجھے تیز بخار چڑھا ہوا ہے، آپ کہتی ہیں امی علی اصغر کو اپنے ہی پاس رکھو، میرے بخار کی گرمی سے میرا ننھا سا پھول مرجھا نہ جائے، بس میرے قریب بیٹھ جاؤ کہ میں اسے دیکھتی رہوں۔ بی بی شہربانو قریب بیٹھ جاتی ہیں اور معصوم بہن یوں معصوم بھائی سے مخاطب ہوتی ہے، تم جاتے ہو ساتھ اور بہن جا نہیں سکتی، تپ ہے تمہیں چھاتی سے میں لپٹا نہیں سکتی، بے کس ہوں میرا کوئی مددگار نہیں ہے، تم ہو سو تمہیں طاقت گفتار نہیں ہے۔ معصوم نے جس دم یہ سنی درد کی گفتار، سغرا کی طرف ہاتھوں کو لٹکا دیا یک بار، لے کے بلائیں یہ لگی کہنے وہ بیمار، جھک جھک کے دکھاتے ہو مجھے آخری دیدار، دنیا سے کوئی دن میں گزر جائے گی سغرا، تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ مر جائے گی سغرا، میرے ماں جائے اصغر، میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں سینے سے لگا کر تمہاری بلائیں لوں، لیکن بہن مجبور ہے، تو بہن کے جلتے ہوئے جسم اور تپتے ہوئے سینے کی گرمی برداشت نہیں کر سکے گا، میرے ننھے چاند تم میری طرف دیکھتے رہو میں تمہاری طرف دیکھتی رہوں، اس قسم کی درد انگیز گفتگو کرتے کرتے بخار اور تیز ہو جاتا ہے، بیمار کو پھر غش آ گیا، امام علی مقام بچی کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ گئے، بیٹی کے سرہانے بیٹھ کر نبض پر ہاتھ رکھا
تو بخار اس قدر تیز تھا جیسے بھٹی جل رہی ہو، ماتھے کو چھوا تو ہاتھ جلنے لگا۔ پیکر صبر و رضا حسین کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہیں، بیبیوں سے نظر بچا کر دستار مبارک کے پلڑے میں گرم گرم آنسوؤں کو جذب کر لیتے ہیں، پھر بھی جگر کو چیرتی ہوئی ٹھنڈی نکل ہی گئی۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر بچی کو دم کیا۔ شہزادہ مصطفیٰ کی قوت مسیحائی نے پورا اثر کیا، بچی نے آنکھیں کھول دی۔ بیمار نے پائی جو گلے زہرا کی خوشبو، آنکھوں کو تو کھولا پر ٹپکنے لگے آنسو۔ امام کے حضور مجسم فریاد بن کر بی بی سغرا نے عرض کیا، بابا آپ آ گئے بابا، میرے مسیحا آپ اب تک کہاں تھے؟ یہاں کیا ہو رہا ہے بابا؟ میرے پیارے ابو جان، یہ کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟ آپ اپنی سغرا کو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مجھے سب کچھ بتا دو میرے ابا، میں بہت پریشان ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹی صبر کرو، ہم دیر سے آئے ہوئے تمہاری یہ حالت دیکھ رہے ہیں۔ بیٹی تمہاری یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ بیٹی میں اس لیے سامنے نہیں آتا تھا کہ تمہارے سوالوں کا کیا جواب دوں گا۔ اب سن میری بیٹی، میں تم کو سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ تم رہتی ہو اس واسطے سب روتے ہیں سغرا، تم رہتی ہو اس واسطے سب روتے ہیں سغرا، ہم آج سے آوارہ وطن ہوتے ہیں سغرا۔ بیٹی میرا امتحان شروع ہو چکا ہے، مجھے بہت لمبے اور دل ہلا دینے والے سفر پر جانا ہے، میں تمہیں ساتھ ضرور لے جاتا، مگر میری بچی تم بیمار ہو، تمہیں شدید بخار ہے، زبردست نقاہت ہے، تمہیں لمحہ بلمحہ غش آ رہا ہے، تم سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکو گی، میں تمہیں کیسے لے جاؤں؟ تمہیں بڑے سخت آرام کی ضرورت ہے، راستہ پرہول بھی ہے اور طویل بھی۔ میری پیاری بیٹی تجھے اس حال میں یہاں چھوڑتے ہوئے جو میرا حال ہو رہا ہے وہ تجھ پر کیسے ظاہر کروں؟ تجھے یہاں چھوڑ کر جانا بھی میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، ناچار فرقت کا علم سہتا ہوں سغرا، ہے مصلحت حق یہی جو کہتا ہوں سغرا، صحت دے تمہیں اللہ یہی بابا کی دعا ہے، اولاد کو راحت ہو تو جینے کا مزہ ہے، اولاد کو راحت ہو تو جینے کا مزہ ہے، اب بادیہ پیمائی ہے ایذا ہے بلا ہے، کیا جانیے شبیر کی تقدیر میں کیا ہے، دل جلتا ہے جب تب میں تجھے پاتا ہوں سغرا، اس رنج میں اور گھلا جاتا ہوں سغرا، تم جانے کے قابل نہیں میں رہ نہیں سکتا، شب سے ہے وہ تشویش کہ کچھ کہہ نہیں سکتا، بچوں میں کوئی تم سے زیادہ نہیں پیارا، مجبور ہوں بے ہجر نہیں اب کوئی چارہ، فرقت میں صدا نالہ و فریاد کروں گا، اتروں گا جو منزل پہ تمہیں یاد کروں گا۔ بابا کی درد بھری اور واضح گفتگو سن کر معصوم بیمار کے دل کی دھڑکن اور بھی تیز ہو گئی، پھر غش کی حالت ہونے لگی، شدت کرب سے آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی، لیکن نہ جانے سغرا نے کس قوت کے سہارے بے ہوشی کے جال کو توڑ دیا۔ بیمار کی یہ آخری کوشش تھی جس نے لرزتے ہوئے جسم کو سنبھالا دیا، پانی کا پیالہ قریب تھا، بخار سے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو سنبھال کر پیالے کو اٹھایا، چند گھونٹ پانی پی کر بچے ہوئے پانی کے آنکھوں پر چھینٹے مارے، لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ پیدا کر کے امام سے مخاطب ہوتی ہے، بابا میری نبض دیکھو، اب میں تندرست ہوں، اب تو سارا بخار اتر گیا ہے، میرے بابا میں اب بالکل ٹھیک ہوں، معمولی سی نکاہت ہے سو وہ بھی آپ کی زیارت سے دور ہو ہی جائے گی، اگر آپ چاہیں تو میں چل پھر کر بھی دکھا سکتی ہوں، پیارے ابو جان اب مجھے ضرور ساتھ لے چلیں، میں آپ کے بہت کام کیا کروں گی، بابا میں علی اصغر کا جھولا جھلایا کروں گی، وہ میرے ساتھ بہت مانوس ہے، میری گود میں آ کر کبھی نہیں روتا، بابا میں اسے کبھی نہیں رونے دوں گی، اگر میں ساتھ نہ گئی تو وہ بہت روئے گا، امی جان کو اور پریشان کرے گا، میں آپ کے کپڑے بھی دھویا کروں گی بابا، امی کے بھی کام آؤں گی، آٹا گوندوں گی، روٹیاں پکاؤں گی، ابا جان میں آپ کے خیموں میں جھاڑو دوں گی،
آپ کے جائے نماز کو ہر وقت صاف رکھا کروں گی۔ سواری کم ہے تو جب بھی کوئی بات نہیں، میں آپ کی سواریوں کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی چلتی ننگے پاؤں میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ جب میں آپ کی سواری کے پیچھے دوڑوں گی تو پسینہ آ جانے سے باقی ماندہ بخار بالکل اتر جائے گا۔ کچھ بھوک کا شکوہ نہیں کرنے کی یہ بیمار، پانی جو کہیں راہ میں مانگوں تو گناہگار۔ گرمی میں بھی راحت سے گزر جائے گی بابا، آئے گا پسینہ تب اتر جائے گی بابا۔ کیا تاب اگر منہ سے کہوں درد ہے سر میں، کیا تاب اگر منہ سے کہوں درد ہے سر میں، اف تک نہ کروں، اف تک نہ کروں، اف تک نہ کروں بھڑکے اگر آگ جگر میں۔ کیا تاب اگر منہ سے کہوں درد ہے سر میں، اف تک نہ کروں بھڑکے اگر آگ جگر میں۔ بھولے سے بھی شب کو نہ کراہوں گی سفر میں، بھولے سے بھی شب کو نہ کراہوں گی سفر میں۔ قربان گئی چھوڑ کے نہ جاؤ مجھے گھر میں، ہو جانا خفا راہ میں گر روئے گی صغرا، ہو جانا خفا راہ میں گر، ہو جانا خفا راہ میں گر روئے گی صغرا۔ یا نیند کب آئی ہے جو وہاں سوئے گی صغرا، ہر صبح میں پی لوں گی دوا آپ بنا کر، ہر صبح میں پی لوں گی دوا آپ بنا کر۔ دن بھر میری گود میں رہیں گے علی اصغر، میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ بیمار بچی کے معصوم جذبے کی کیفیت کو الفاظ میں کس طرح ڈھالا جا سکتا ہے؟ بیمار معصومہ نے خود کو تندرست ثابت کرنے کے لیے آخری کوشش بھی کر کے دیکھ لی۔ سغرا نے کہا بابا میں آپ کو چل پھر کر بھی دکھا سکتی ہوں، آپ دیکھ لیں میں اب بالکل نہیں گروں گی۔ یہ جملہ کہتے ہی اپنی تمام طاقت کو جمع کر کے معصوم بچی پورے اعتماد کے ساتھ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی۔ ابھی پہلا قدم ہی اٹھایا تھا کہ چکر آ گیا اور تیورا کر گر پڑی۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک کی چیخیں نکل گئیں، گھر بھر میں کوہرام مچ گیا۔ امام علی مقام کے دل سے ہوک اٹھی۔ آپ بے ہوش بچی کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں میری پیاری بیٹی اللہ تم پر رحم فرمائے، جانے پدر باپ تیری اس معصوم کوشش کے قربان، تیری خواہش تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے تو ہمارے ساتھ چلی جائے، تو نے بیماری کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لیا، بیماری جیت گئی اور تو ہار گئی۔ پیاری سغرا تیرے باپ تیرے اس مقدس جذبے کی قدر کرتا ہے، حسین تیرے دل کی کیفیت کو پوری طرح جانتا ہے۔ میرے سینے میں بھی دل ہے بیٹی، میں سب کچھ محسوس کر رہا ہوں میری بیٹی، میں اولاد کے غم کو جانتا ہوں، تو میری اولاد ہے، اگر تجھے بچھڑنے کا غم ہے تو تیرے بابا حسین کو دوہرا غم ہے، ایک اپنا غم ہے اور ایک تیرے غم کا غم۔ بیٹی یہ تقدیر الہی ہے، اسے قبول کرو، میں بھی خدا کی رضا کو قبول کرتا ہوں اور تو بھی کر۔ جانے پدر اگر بابا کی رضا کی بات ہوتی تو میں تجھے ابھی تندرستی عطا کر دیتا، لیکن تیرے غم کو سینے میں لے کر اس دردناک سفر کا آغاز کرنا ہے، مجھے نانا کے مدینے کو اسی حالت میں چھوڑنا ہے کہ تیرا بخار میں جلتا ہوا جسم اور ستا ہوا زرد چہرہ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہے، مجھے تیرا غم تڑپاتا رہے اور میں اس کرب اور بے قراری کو سینے میں دباتا ہوا اپنا سفر جاری رکھوں۔ میرے دل کے ٹکڑے سغرا اللہ تعالیٰ تجھے شفا کامل نصیب فرمائے، تو جلد صحت یاب ہو جائے۔ بابا کی دعا ہے کہ تیرا بخار مجھے آ جائے، تیری بیماری مجھے مل جائے اور تو تندرست ہو جائے۔ امام علی مقام کی گفتگو نے گھر بھر کو ماتم کدہ بنا کر رکھ دیا۔ سینے سے اٹھنے والے غم کے طوفان آنکھوں کے راستے
آنسوؤں کی نہریں بن کر رواں تھے۔ معصوم بچی سکینہ روتی ہوئی باپ کے سینے سے لپٹ جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی ایک بار اپنی بہن سغرا کو ہوش میں لاؤ۔ باپ اسے آخری بار الوداع کہنا چاہتا ہے۔ شہزادی حسین جناب سکینہ آگے بڑھتی ہے، بیمار کے منہ پر چھینٹے مارتی ہوئی ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہے۔ کہتی تھی سکینہ کہ بہن آنکھیں تو کھولو، کچھ بات کرو، ہم سے ذرا منہ سے تو بولو، ہم جاتے ہیں اٹھ کے بغل گیر تو ہو لو، چھاتی سے لگو باپ کی دل کھول کے رو لو، تم جن کی ہو شیدا وہ برادر نہ ملے گا، پھر گھر میں جو ڈھونڈو گی تو اکبر نہ ملے گا، اصغر کو کرو پیار کلیجے سے لگا لو، ہوشیار ہو کیا دیر سے بے ہوش و خاہر، چھاتی سے لگو اٹھ کے کھڑی روتی ہے مادر، ہم روتے ہیں دیکھو تو ذرا آنکھ اٹھا کر، افسوس اسی طور سے غفلت میں رہو گی، کیا آخری بابا کی زیارت نہ کرو گی؟ منہ پر پانی کے چھینٹے دینے سے بیمار نے آنکھیں کھول دی۔ نکاحت پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی، ساتھ چلنے کی آس بھی ٹوٹ چکی ہے، اب تو اٹھ کر بیٹھ جانے کی بھی ہمت نہیں۔ تصویریں یاس و نا امیدی بنے ہوئے ہر ایک کا چہرہ دیکھے جا رہی ہے، سینے کے اندر اٹھنے والے طوفان کا اظہار بھی نہیں کیا جا سکتا، آنکھیں ہیں جیسے پتھرا گئی ہوں، چہرہ زرد ہے، بات کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن ہونٹ تھرا کر رہ جاتے ہیں۔ تمام اہل بیت چپکے چپکے رو رہے ہیں اور بیمار کو دیکھتے جا رہے ہیں، کسی میں بھی بات کرنے کا حوصلہ نہیں، بات کی بھی جائے تو کون سی؟ بالکل یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سب کسی لاش کے پاس کھڑے ہوں اور حسرت و یاس کے ساتھ دیکھتے جا رہے ہوں۔ اس سکرات موت جیسے عالم میں امام علی مقام کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز ابھرتی ہے، میری بچی ہمیں ان حسرت زدہ نگاہوں سے نہ دیکھو، ہمارے سینے چھلنی ہو جائیں گے، پیاری سغرا صبر کرو، صبر میری بیٹی، صبر ہی سے ان غموں کا مداوع ہو سکے گا، ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے، سفر طویل ہے، ہم صبح طلوع ہونے سے پہلے سفر کا آغاز کر دینا چاہتے ہیں، میری بیٹی میری بچی، اللہ تعالیٰ تجھے جلد صحت یاب فرمائے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ تو نانا کے حضور میں ہمارے لیے دعا کرنے کو جانا، اپنی دادی مخدومہ کائنات خاتون قیامت کے حضور میں روز حاضری دینا اور بابا کے لیے دعا کرتی رہنا۔ خدا حافظ میری سغرا، خدا حافظ۔ غمزدہ حسین کی غمزدہ بیٹی الوداع۔ بچی کے سر پر آخری پیار دے کر امام علی مقام حجرہ سے باہر تشریف لے آتے ہیں۔ خانہ حیدر کی عزت ناموس مصطفیٰ گلستان فاطمہ کی کلیوں کو سواریوں پر بٹھایا، سامان سفر تیار ہو چکا تھا۔ ایک بیمار تھی جسے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت میں دے کر ہاشمی خاندان کی عورتوں اور حضرت عبداللہ ابن جعفر کو پورا خیال رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ عجیب بات ہے کہ مدینہ کو بسانے والے خود مدینہ سے دور جا رہے ہیں۔ بیمار سغرا کو بھی حضرت زینب کے گھر میں رہنا تھا، گویا آج حجرہ فاطمہ خالی ہو گیا ہے، وہ مقدس گھر جس میں اپنی حیات ظاہری میں امام الانبیاء روزانہ تشریف لاتے تھے، آج اس کی تالا بندی ہو رہی ہے۔ سواریاں ابھی دروازے کے پاس ہی موجود ہیں کہ حجرہ کے اندر سے درد میں ڈوبی اور لرزتی ہوئی مدھم سی آواز آئی، اے میرے علی اصغر۔ بی بی سغرا کی والدہ بیتاب ہو کر امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے ناموس محمد کے محافظ، اے میرے سرتاج، ایک بار سغرا کی چارپائی باہر منگوا دیں، صرف ایک لمحے کے لیے میرے سرتاج، مجھ سے اس کی دردناک چیخ برداشت نہیں ہو سکی، بیمار کو صرف 2 باتیں کر لینے دیں۔ امام علی مقام نے جلدی بیمار کی چارپائی دروازے کے قریب لانے کا حکم دیا۔ سغرا کو نکاحت سے نہ تھی طاقت رفتار، دروازے کے پاس آ کر یہ کہتی تھی وہ بیمار، قربان گئی آخری دیدار کرا دو، اماں مجھے اصغر کو پھر ایک بار دکھا دو۔ مضطر ہوئی سن کر یہ سخن بانوے بے پر
پردے سے جگر بند کا منہ کر دیا باہر، بیٹی سے کہا دست پسر ماتھے پر رکھ کر، لو آخری تسلیم بجا لاتے ہیں اصغر، منہ زرد ہے رخساروں پہ آنسو بھی بہے ہیں، یہ نرگسی آنکھوں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں، تھراتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے وہ پکاری، اس ہاتھ کے اس چاند سے ماتھے پہ میں واری، آخر کوئی دن میں ہے بس اب موت ہماری، بھیا نہیں جینے کی میں فرقت میں تمہاری، جب آ کے پھر اس جھولے کو آباد کرو گے تم بھی میری گود کو بہت یاد کرو گے۔ بہن بھائی سے آخری گفتگو کر لیتی ہے تو پھر چارپائی اندر رکھوا دی جاتی ہے، سواریوں کو چلنے کا حکم دے کر کربلا کا مسافر نانا جان کے روضہ اقدس کی جانب منہ کر کے آخری کلام کرتا ہے۔ 4 شعبان المعظم 60 ہجری کو صبح طلوع ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، مدینہ منورہ کی پرکیف فضا فردوس بری کا نقشہ پیش کر رہی ہے، نخلستانوں میں کھجوروں کے پتے وجد و کیف کے عالم میں ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں، مدینہ الرسول کے مکین آغوش رحمت میں چین کی نیند سو رہے ہیں، مسجد نبوی میں نزول انوار خداوندی ہو رہا ہے، ملائکہ کی صفیں نہایت ادب سے دربار رسالت میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کر رہی ہیں، ہر طرف آرام و راحت اور سکون نظر آتا ہے، مگر ایک ایسا بزرگ جاگ رہا ہے جس کے قد و قامت اور رفتار کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے خود شہنشاہ دو عالم تشریف لا رہے ہوں۔ یہ بزرگ حسین ابن علی ہے، نواسہ رسول ہے، سبط پیغمبر اور شبیہ مصطفیٰ ہے، یہ زہرا بطول کا دلارا شبیر ہے، یہ مدینہ النبی کا شہزادہ ہے، یہ سلطنت اسلامیہ کا روحانی تاجدار ہے جو اس وقت اپنے نانا سے یوں ہم کلام ہے۔ نانا جان، میں آپ کے ارشاد کی تعمیل کے لیے جا رہا ہوں، آپ نے مجھے جس امتحان کے لیے پالا تھا میں نے اس کی تیاری مکمل کر لی ہے، تیرے ناموس تیری اہل بیت کو دکھوں مصیبتوں کے اذیت ناک سفر پر روانہ کر دیا ہے۔ نانا جان، آپ کا غلام پورے طور پر حق غلامی ادا کرے گا۔ میرے پیارے نانا، تیرا حسین تیرے دین کی زندگی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے گا۔ آپ اگر میری خواہش کو عزیز رکھتے تو میں بھی آپ کی ہر خواہش کا پورا احترام کرتا ہوں۔ آپ نے بچپن میں میرے لیے جنت سے جوڑا منگوایا تھا، میں آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے ٹکڑے لاش کے لیے کفن بھی نہیں مانگوں گا۔ حضور، آپ نے میرے لیے ممبر چھوڑ دیا تھا، آج آپ کا غلام آپ کی ناموس کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ نانا جان، حسین کے جسم میں جب تک خون کا آخری قطرہ بھی موجود ہوگا آپ کی عظمت کے پرچم کو سرنگون نہیں ہونے دے گا۔ پیارے نانا جان، آپ نے مجھے کربلا کی جو تصویر دکھائی ہے میں اس کے ہر خانے میں اپنے خون کی سرخی بھر دوں گا۔ نانا جان، مجھے کربلا کا محشر خیز نظارہ دیکھ کر وہ تکلیف نہیں ہوئی جو آپ کا مدینہ چھوڑتے وقت محسوس کر رہا ہوں۔ وہ کوئی بدبختی ہوگا جو آپ کے مدینہ میں رہ سکتا ہو اور پھر نہ رہے۔ نانا جان، جنت کو چھوڑنے کے لیے اپنی خوشی سے کون تیار ہوتا ہے؟ محترم نانا، میں اپنی اس جنت کو صرف آپ کی رضا کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ نانا جان، اگر میری کوئی غلطی ہو تو معاف فرما دینا۔ محترم نانا، اپنے اس غریب الوطن پردیسی مسافر پر نگاہ شفقت رکھنا، اسے دکھوں اور مصیبتوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرمانا۔ نانا جان، اپنے حسین کو بھول نہ جانا۔ نانا، آپ کے کرم کے بغیر حسین ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، آپ ہی تو میری رہنمائی کریں گے، آپ ہی تو مجھے منزل سے آشنا کریں گے۔ میرے حضور، آپ ہی تو میری روح اور میری زندگی کی زندگی ہے، آپ میرا خیال نہیں رکھیں گے تو اور کون رکھے گا؟ حضور، مجھے کسی ابتلا کے وقت بھی اکیلے نہ چھوڑنا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں میرے کریم، اب اپنے حسین کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ میرے آقا، بیمار صغرا کا خیال رکھنا، میں نے اسے جس حال میں چھوڑا ہے وہ سب آپ پر عیاں ہے۔ حضور، وہ آپ ہی کا خون ہے، میں اس علم نصیب کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں، تاجدار دو عالم کی پناہ میں، شہنشاہ کونین کی پناہ میں، پناہ بے کساں کی پناہ میں،
اس غم گسار غریباں کی پناہ میں، جس کی پناہ میں آنے کے بعد غم خوشی میں بدل جاتے ہیں، بیماری تندرستی میں بدل جاتی ہے، دکھ سکھ بن جاتے ہیں۔ حضور حسین کی بے کس بچی کا خیال رکھنا۔ خدا حافظ میرے غم گسار نانا، خدا حافظ۔ خدا آپ کے مدینے کو آباد رکھے، آپ کی خیر ہو، آپ کے ساتھیوں کی خیر ہو، مدینہ کی گلیوں کی خیر ہو، لہلہاتے نخلستانوں کی خیر ہو، عنبر بار گلستانوں کی خیر ہو، جنت البقیع کے مزاروں کی خیر ہو، مدینہ کی بہاروں کی خیر ہو، میری امی جان کے حجرہ کی خیر ہو، مسجد نبی کے محراب و منبر کی خیر ہو۔ الوداع اے تاجدار دو عالم، الوداع۔ خدا حافظ اے نانا جان، حسین کا آخری سلام قبول ہو، خدا حافظ۔ پھر آپ روتے ہوئے الٹے پاؤں واپس ہوئے۔ اہل بیت کا قافلہ جا چکا تھا، آپ اپنی سواری پر بیٹھے اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ شہر کے باہر اہل بیت کا قافلہ رکا ہوا تھا اور سب مدینہ کی طرف حسرت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج سے 60 سال پہلے عرب کا چاند ثنیات الوداع کی گھاٹیوں سے طلوع ہوا تھا، آج اس چاند کا چاند انہی گھاٹیوں میں غروب ہو رہا ہے۔ یہ وہ گھاٹی ہے جہاں تک مدینہ کے لوگ اپنے مہمانوں کی واپسی پر الوداع کہنے آتے تھے، مگر آج حسین جا رہا ہے تو اسے کوئی بھی الوداع کہنے والا نہیں۔ آپ نے حسرت سے اس گھاٹی کی طرف دیکھا، فرمایا میرے نانا کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری پر بنی نجار کی لڑکیوں نے یہاں خوشی کے گیت گائے تھے، ہائے افسوس کہ تھوڑی دیر تک یہ گھاٹی بھی میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی۔ مدینہ کو چھوڑ دینا آسان نہیں، مدینہ چھوڑتے وقت جان نکل جاتی ہے۔ عام لوگوں کی یہ حالت ہے کہ مدینہ چھوڑتے وقت وہ چیخے مار مار کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، آنکھیں خون کے آنسو برساتی ہیں، دل ڈوب جاتے ہیں۔ مدینہ سے نکلتے وقت جو حالت ہوتی ہے یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جو مدینہ سے ہو کر آئے ہوں۔ اور یہ تو حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، جن کا گھر مدینہ ہے، جن کی امی جان کا حجرہ مدینہ میں ہے، جن کے بھائی حسن مدینہ میں ہے، جن کی ماں مدینہ میں ہے، جن کا سب کچھ مدینہ میں ہے، جن کے نانا مدینہ میں ہے، جن کی بیمار سغرا مدینہ میں ہے۔ مدینہ چھوڑتے وقت ان کی کیا حالت ہوگی یہ تصور کر لینا بھی مشکل ہے کہ مدینہ چھوڑتے وقت حسین کے سینے میں کس کس طرح کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ سیدہ زینب کی دل کی کیا حالت تھی، علی اکبر کو بہن کی جدائی نے کس طرح بے قرار کیا ہوگا، جناب قاسم کو باپ کی قبر انور کے بچھڑنے کا کیا صدمہ ہوگا، کون جان سکتا ہے۔ اس غریب الوطن ہونے والے قافلہ والوں کے دلوں کی حالت نہ تو زبان بیان کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کو بیان کرنے کا حوصلہ۔ ان کے دلوں پر جدائی کی چلنے والی چھریوں سے زخموں کی گہرائی کو کون ناپ سکتا ہے۔ ان کی مصیبت کو یا خدا جانتا تھا یا مصطفیٰ جانتے تھے یا وہ جانتے تھے۔ نفسیں تھرا رہی تھیں، کلیجے دھڑک رہے تھے، سینے پھڑک رہے تھے، دل ڈوب رہے تھے، آنکھیں خون کے آنسو برسا رہی تھیں اور زبان پر صدائے الفراق الفراق تھی۔ اسی عالم اندوہ و غم میں حسین کی حسرت و یاس میں ڈوبی ہوئی نگاہیں اٹھتی ہیں، ہم سفروں کی طرف دیکھتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل سے روانگی کا حکم دیتے ہیں۔